ہو، یہ تو قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ ایسی بات کہتا ہے کہ جس سے آسمان نہ گر پڑے، جس سے زمین نہ کھل جائے، جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ نہ جائیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، حقیقت ایسے نہیں ہے۔ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، پہلے لوگوں کی باتیں وہ دہرا رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ جو یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کو اللہ کہتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کر ڈالے، ان کو اللہ تباہ کر دے، ان کو ہلاکت میں ڈال دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اور مسلمان ان کے عقیدے کے اندر شامل ہو کے کہتا ہے کہ میری کرسمس تمہیں مبارک ہو۔ اللہ فرماتے ہیں انا یوفقون، یہ کیسی بہتی بہتی باتیں کر رہے ہیں، کیسا یہ بہتا ہوا عقیدہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو اور صرف حق کی بات ہی کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ بیان کرنا وہ سیرت ہوتی ہے، اور اس سے درجے میں اوپر لے کے چلے جانا وہ غلو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اللہ نے انہیں رسول بنایا، انہیں رسول ماننا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول سے اوپر کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اللہ کے 3 جز ہیں ان میں سے ایک جز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو یہ جتنا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو دیا ہے اس سے اوپر لے جانا وہ غلو ہے۔ ایک بندہ وہ اس نے ایک بیگ مدرسے میں بھیج دی، اب بندہ پیچھے سے کہتا ہے چودھری صاحب نے جناب 100 بیگاں مدرسے بھیج دیتی ہیں، اس نے ایک بھیجی ہے، جو یہ 100 کہتا ہے یہ مبالغہ کرتا ہے، یہ غلو کرتا ہے۔ ایک بندہ اس نے ایک کام کیا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ جی فلاں بندے نے یہ 10 کام کیے ہیں تو اس نے تو ایک کام کیا ہے، یہ جو 9 اس کے اندر ایڈ کرتا ہے وہ غلو کرتا ہے، وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، جتنی حقیقت ہے اتنی رکھو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ 3 والا عقیدہ بھی نہ رکھو۔ انتہوا خیر لکم، رک جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ تو نہیں رکتے، وہ تو کہتے ہیں کہ 3 ہی ہیں، اور تو جب ان کو مبارکباد دیتا ہے کہ کرسمس، میری کرسمس، تو جو عقیدے کے اندر شامل ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انتہوا خیر لکم، اس بات سے رک جاؤ، یہ ایسا عقیدہ ہے کہیں آسمان نہ گر جائے، کہیں زمین نہ پھٹ جائے، کہیں پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے۔ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک اللہ ہے، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے۔ انا یکون لہ ولد، اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن یہی عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں ہے، یہ بندہ مبارکباد دے کے کہتا ہے کہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 4975، 4975، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم نے میری تکذیب کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے، حالانکہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، اس کو مجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر امت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری کے اندر سب حدیثیں صحیح ہیں، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر کے بعد مسلمانوں کے پاس
اور صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ صحیح بخاری ہے. اس کے اندر حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی ہے. ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے, اس کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا. تکذیب کیا ہے؟ اما تکذیب یا جو میری تکذیب ہے وہ بندہ یہ کہے کہ انی لن اعیدہ کما بدأتہ, جیسے میں نے اس کو پہلے پیدا کیا ہے. جب بندہ دوبارہ اٹھنے کا قیامت کا منکر ہو جاتا ہے تو اس نے میری تکذیب کی ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے فوت کرنا ہے, دوبارہ میں نے اٹھانا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ, اس کو فوت کیا, یہ قبروں میں چلا گیا. ثم اذا شاء انشرہ, پھر اللہ جب چاہے گا انہیں قبروں سے نکال دے گا. تو یہ قرآن کا عقیدہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو فوت کرنا ہے, اس کے بعد زندہ کرنا ہے. جو بندہ یہ کہے کہ اے جا کے بٹھا تو اگلا کس بٹھا, وہ اللہ کی تکذیب کرتا ہے, وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیسے جب یہ ہڈیاں سڑ کر چکی ہوگی, ہڈیاں بھی ختم ہو گئی, تو پھر بندہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ, جیسے اللہ نے پہلے پیدا کیا تھا اللہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ حدیث کے اندر ایک مشہور واقعہ آتا ہے نا کہ ایک بندہ, اسے اپنے اعمال پہ بڑا ڈر لگا کہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں, اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا. اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے جلا دینا. انہوں نے ایسے کیا اور اسے کہا کہ جلا کر میری رات کو بہا دینا, پہاڑوں میں, ہواؤں میں, دریاؤں میں ختم کر دینا. جب انہوں نے ایسے کر دیا, اللہ نے اس کو دوبارہ جمع کر لیا. اللہ نے پوچھا کہ بتائیے کیا کر کے آیا؟ کہتا ہے کہ خشیتک یا رب, اللہ تجھ سے ڈر آ گیا تھا. جس کو ڈر آ گیا تھا اللہ نے فرمایا کہ تجھے بندے مجھ سے ڈر آ گیا تھا, جب میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. تو ڈرنا چاہیے, اگرنا نہیں چاہیے. ڈرنے والا اللہ کو پسند ہے, اگرنے والا اللہ کا عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں تم بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دو. شیطان کو بھی کہا تو بھی سجدہ کر دے. فرشتوں نے سجدہ کر دیا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. آگے سے دلیلیں دینے لگ گیا, اکڑ گیا, نہیں مانتا, یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے, میں بہتر ہوں, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گیا. غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی نا, جو پھل نہیں کھانا تھا وہ کھا بیٹھے, جنت سے نکال دیے گئے. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے بڑے گناہ ہیں, اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. جو اکڑ جاتا ہے, جو گندا عقیدہ رکھتا ہے, جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بس دنیا کے اندر عیش کر لو, کچھ بھی قبر نہیں ہے, کچھ قیامت نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہونا, تو یہ وہ عقیدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میری تکذیب کرتا ہے. ایک بندہ کوئی شریف آدمی کہے نا کہ اس نے میرے سامنے یہاں سے ایک جوتا اٹھایا ہے, مسجد کی یہ چیز لے کے چلا گیا ہے. اب ایک طرف حاجی صاحب ہیں, سفید داڑھی والے بزرگ آدمی, وہ کہتے ہیں میرے سامنے یہ لے کے نکلا ہے. وہ نوجوان جو نہ مانے تو سارے لوگ کہیں گے وہ بزرگاں کی بات کو نہیں مانتا پیا, وہ سفید داڑھی والا ہے. یہ بندہ جو یہاں ہم دنیا داری کے تقاضے کے مطابق کسی کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تو نے ہماری بات ہی نہیں مانی, تو نے اس کی سفید داڑھی کو رونگ ڈالا ہے, تو نے اس کی شخصیت کو دیکھا ہی نہیں کہ اس کی بات ہی تو نے جھٹلا دی, اس کو جھوٹا کہہ دیا, تو ہی سچا رہ گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قیامت شامت کوئی نہیں آنی, اس نے مجھے جھٹلا دیا ہے. اور پھر وہ اما شتمہ یا بندہ مجھے گالی کیسے دیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ کہے کہ اتخذ اللہ ولدا, اللہ نے بیٹا پکڑا ہے, اس نے مجھے گالی دی ہے. گالی تو شریف بندہ برداشت نہیں کرتا, بڑا بندہ وہ بھی گالی برداشت نہیں کرتا. کسی بندے کو گالی دے دی جائے نا, کسی کی ماں کی گالی, کسی کی باپ کی گالی, کسی کو اس طرح کی گالی دے دی جائے تو شریف سے شریف بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے, برداشت نہیں کرتا.
کہ یار تو نے مجھے کیا سمجھا, تو نے مجھے گالی ہی دے دی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے اتخذ اللہ ولدا, اللہ کا بیٹا ہے, اللہ نے بیٹا پکڑا ہے, اس بندے نے مجھے گالی دی ہے, تو یہ جو میری کرسمس کہہ کے اس عقیدے کی مبارک بات دیتا ہے, ان کو بھی اللہ نے کہا کہ انتہو خیر لکم, تم رک جاؤ, تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو مبارک بات دیتے ہیں وہ بھی اللہ فرماتے ہیں یہ اس بندے نے مجھے گالی دی ہے. جو بندہ یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارا عقیدہ, تو وہ بندہ بھی ان کے ساتھ شریک تو ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے یہ کہا کہ اتخذ اللہ ولدا وانا الصمد, اللہ فرماتے ہیں میں تو بے نیاز ہوں, لم الد ولم اولد, میں نے کوئی بیٹا بھی نہیں پکڑا, نہ کوئی کسی نے مجھے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ اخلاص والی وہی ساری کی ساری لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد, تو یہ اس حدیث قدسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات دہرا دی کہ ایسا عقیدہ بالکل نہیں ہے. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 111 اور یہ سورۃ الاسراء کی آخری آیت ہے. اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, کہہ دیجیے کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے بیٹا نہیں پکڑا. اللہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ کہتے ہیں نہیں پکڑا, عیسائی کہتے ہیں پکڑا ہے, مسلمان کہتے ہیں تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے, تمہیں مبارک ہو. اللہ فرماتے ہیں لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک, اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا ہے, اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے, اکیلے اللہ نے ہی بنایا ہے. ولم يكن له ولي من الذل, اور اللہ کو کوئی بندہ عاجز کر کے نہیں کر سکتا کہ اللہ عاجز ہے میں اس کی مددگار ہوں, ایسا نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اللہ کی تکبیرات بیان کیا کرو, یہ عقیدہ درست نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3445, نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. آپ نے فرمایا کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا, آپ کے عقیدے جتنا اللہ نے مقام دیا تھا اس سے اوپر لے گئے, اللہ کا بیٹا کہہ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے غلو نہ کرنا, میری ذات کے اندر جتنا اللہ نے مجھے مقام دیا ہے اس سے زیادہ نہ کر دینا. لا تطرونی, مجھے کہیں میری ذات کے اندر جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے اس سے زیادہ نہ مجھے کہہ دینا. کما اطرت النصارى ابن مریم, جیسے کہ عیسائیوں نے یہ کام کیا میں اللہ کا بندہ ہوں, یہ کہا کرو عبد اللہ ورسولہ, یہ کہا کرو کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اب نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑا شان دیا, فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, حضور ہم نے آپ کا ذکر ہی بلند کر دیا ہے. اور غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر, کہ قصہ مختصر کر دیا جائے تو اللہ کے بعد نبی علیہ السلام کا مقام آتا ہے. کہاں بندہ جائے گا؟ نبی علیہ السلام کے مقام سے کوئی آگے بڑھا نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام کے مقام کی اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی کہ نبی علیہ السلام کا یہ مقام ہے. وہ شان بیان کرنا سیرت ہے جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے مقام نہیں دیا, اپنی طرف سے تو بندہ بنا دے کہ ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے, حضور یہ بھی کرتے ہیں حضور یہ بھی کرتے ہیں, وہ غلوب ہے. یہ فرق کرنا پڑے گا کہ حضور کا جو قرآن مجید کے اندر مقام رکھا ہوا ہے اس کو بیان کرنا, آپ کے ساتھ محبت کرنا, آپ کی اطاعت کرنا, یہ سیرت ہے. اور مقام سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز بیان کر دینا جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے لیے رکھی ہے, اس چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بیان کر دینا, وہ غلو ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ تم غلو نہ کرنا, میری ذات کے بارے میں جتنی محبت ہے ٹھیک ہے, لیکن محبت کے اندر نبی علیہ السلام کے درجے کو کہیں اوپر نہ کر دینا. ایک بندے کا جتنا مقام ہے اس کو اتنا مقام دینا تو ضروری ہے. اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ کسی کا مقام دیتا ہے تو اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے, اللہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام ہے. لیکن سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 188 اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا,
الا ما شاء اللہ. حضور آپ یہ اعلان کر دیں، لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھا دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، جو اللہ چاہے بس اتنا ہی ہو سکتا ہے. اب اللہ کا قرآن جو عقیدہ دیتا ہے ہمیں اس عقیدے کو اپنانا چاہیے، اس عقیدے کو ماننا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ساڑھے مولوی صاحب کو گھاٹے لو. یہ بات نہیں ہے. جب اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188، گھر میں جا کے اس کو پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا. اللہ فرماتے ہیں کل، حضور آپ ان کو اعلان کر دیجئے کہ نبی علیہ السلام کا مقام بڑا ہے، اللہ کے بعد نبی علیہ السلام کا مقام ہی آتا ہے. لیکن لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اپنے لیے نفع اور نقصان کا میں مالک نہیں ہوں. اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں ساری بھلائیاں اچھائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. تو نبی علیہ السلام کو تکلیفوں تو پہنچی ہے نا. نبی علیہ السلام جب بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے اوپر گندی الٹی ڈال دی گئی تھی نا، تو تکلیف تو پہنچی ہے نا. نبی علیہ السلام میدان احد میں تھے، نبی علیہ السلام زخمی ہو گئے اور جنگ کرتے کرتے گر بھی گئے، پھر صحابہ کرام نے پکڑا تو نبی علیہ السلام کا مبارک داغ بھی ٹوٹا، نبی علیہ السلام کے سر پہ بھی زخم آیا، تو تکلیف تو آئی نا. نبی علیہ السلام طائف میں گئے، انہوں نے پتھر مارے تو نبی علیہ السلام کو تکلیف تو آئی نا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ساری اچھائیاں بلائیاں میں اپنے لیے جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے تو تکلیف نہ پہنچتی. تو یہ عقیدہ، اس کا فرق کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ کے بعد مقام ہی آپ کا ہے. سارے فرشتے ایک طرف ہو جائیں، سارے انبیاء کرام ایک طرف ہو جائیں، آپ امتوں کی جو بات ہی کیا ہے، سارے انبیاء کرام بھی ایک طرف ہو جائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا پھر بھی مقام بلند ہے. جب سارے انبیاء کرام بیت المقدس کے اندر جمع تھے، نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں پر بھی اللہ کے حکم کے ساتھ امامت نبی علیہ السلام کو ملی. تو یہ شرف ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیا، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ یہاں پہ فرق کرنا کہ میں اپنی ذات سے نفع نقصان کو نہیں ٹال سکتا. مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، نبی علیہ السلام کو تکلیفیں تو آئی نا. تو اگر کوئی بندہ کہے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ دے دے، یا رسول اللہ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے، تو اس کو چاہیے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 اس کا مطالعہ کرے، اس کو پڑھے کہ اللہ کے عقیدے کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا کہ حضور آپ ان کو بتا دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. سورہ النمل کی آیت نمبر 62 کے اندر فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب کوئی بندہ مشکل کے اندر ہوتا ہے تو اس کی مشکل کو کون ٹالتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مشکلات کو کون ٹالتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے خلیفہ کون بناتا ہے. ایک دوسرے کے بعد آتے جا رہے ہو. اللہ کا سوال ہے کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل وقت میں کون مدد کرنے والا ہے، تمہیں تمہاری دعا کو کون قبول کرنے والا ہے. ایک کے بعد دوسرے یہ نسل در نسل نیچے تک چلے آ رہے ہو، یہ کون کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ سارے کام، مشکلات کا ٹالنا، حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، یہ نبیوں کا کام بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کے اندر فرما دیا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ کے سوا یہ کام نہیں کرتا. اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جیسا ہے تو پھر بتاؤ. ایک بندہ کہے کہ ہمارے بزرگ اگرچہ فوت ہو گئے ہیں لیکن وہ یہ کر لیتے ہیں، ہمارے بزرگ اگرچہ فوت ہو گئے ہیں لیکن وہ یہ دے دیتے ہیں، وہ مشکلات ڈال دیتے ہیں، وہ یہ کر لیتے ہیں. تو وہ قرآن مجید کے عقیدے کو نہیں سمجھا، وہ قرآن مجید کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. وہ بزرگوں کی ذات کے اندر محبت کی وجہ سے غلو کرتا ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذات کے اندر غلو نہ کرنا، جتنا اللہ نے مجھے مقام دیا ہے وہ بہت بڑا شان ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا شان ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3057 صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، دین کے اندر غلو نہ کیا کرو۔ غلو یہی ہے کہ جتنا مقام ہے اس سے اوپر نہ جایا کرو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم میں سے پہلے لوگ وہ ہلاک اس لیے ہو گئے کہ دین کے اندر وہ غلو کیا کرتے تھے، تو تم غلو نہ کرنا۔ تو یہ جو عقیدہ خواہ وہ عیسائی اپنا لیں، خواہ وہ یہودی اپنا لیں، خواہ مسلمان غلو کرے اور اپنے بزرگوں کے بارے میں محبت کے اندر ہی آگے کو ایسے کلمات کہہ دے، ایسا عقیدہ بنا لے جو کہ ان کی پاور ہی نہیں ہے، انبیاء کرام کے بارے میں وہ کہہ دے جو اللہ نے صرف طاقتیں اپنے پاس رکھی ہیں، تو یہ غلو ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیرت کیا ہوتی ہے اور حدود سے اوپر جانا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی عقیدہ جو قرآن مجید کے مطابق، جو صحیح احادیث کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، یہ آپ سے ایک اپیل کی جاتی ہے، پہلے بھی الحمدللہ آپ دینی اداروں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، حقداروں کے ساتھ آپ دل کھول کے تعاون کرتے ہیں، اور یہاں پر بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کا گھر ادھر آپ کے اپنے ہی شہر لاہور کے اندر بادامی باغ میں ہمارے محترم قاری موسیٰ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ یہ ہماری انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ 7 مرلے کا مکان 1 کروڑ 30 لاکھ میں خریدا ہے، مسجد بنانے کے لیے 25 لاکھ ادا کر دیے گئے ہیں، اور 1 کروڑ 5 لاکھ ابھی واجب الادا ہیں۔ تو سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کے جانا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5147 5147، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ شعر پڑھ رہی تھیں جو بدر کے اندر ان کے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کو یاد کر کے ان کے تذکرہ کر رہی تھیں، اور ساتھ کہتے کہتے ان بچیوں نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے اندر وہ نبی ہے جو کل کی باتیں بھی جانتا ہے، مستقبل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعی ہادہی، یہ بات نہ کرو، وَقُولِي بِالَّذِي قُلْتِ تَقُولِينَ، جو پہلے بات آپ کہہ رہی تھی نا وہ کہتی رہو۔ یہ جو کہا ہے نا کہ اللہ کے نبی کل کی باتیں بھی جانتے ہیں، مستقبل کی باتیں بھی جانتے ہیں، میرے نبی سارا کچھ جانتے ہیں، تو یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود ہی اس بات سے روک دیا، فرمایا کہ دعی ہادہی، یہ بات نہ کرو۔ اب نبی علیہ السلام نے تو روک دیا کہ یہ بات نہ کرو کہ اللہ کے نبی غیب کی باتیں جانتے ہیں، مستقبل کی باتیں جانتے ہیں۔ ہمارا بھائی کہتا ہے غیب جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4697 4697، نبی علیہ السلام نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ، 5 غیب کی چابیاں ہیں، 5 غیب کی باتیں ہیں، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ لا یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہونا ہے صرف اللہ کو پتا ہے۔ ولا یعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، رحم کے اندر کیا ہے، خواہ وہ مردوں کا، وہ انسانوں کا، عورتوں کا رحم ہے یا جانوروں کا ہے، مادہ کے پیٹ کے اندر کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے، اور بارش کا پانی ہے صرف اللہ جانتا ہے، کس بندے نے کس جگہ پہ فوت ہونا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ، قیامت کب آنی ہے صرف اللہ کو پتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ جو غیب کی باتیں ہیں کہ غیب کی چابیاں یہ اللہ کے پاس ہیں، وہ
بچیوں نے جب نبی علیہ السلام کا جتنا مقام ہے اسے تھوڑا سا آگے بیان کرنے کی بات کی نا کہ ہمارے نبی کل کی باتیں بھی مستقبل کی باتیں بھی غیب بھی جانتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہو، پہلی باتیں جو تم اپنے بزرگوں کو یاد کر رہی تھی جو فوت ہو گئے تھے ان کا تذکرہ کر رہی تھی وہ ٹھیک ہے، غیب والی بات میرے متعلق یہ نہ کرو۔ تو یہ عقیدہ ہوتا ہے صحیح بخاری کے اندر اور ان احادیث کے اندر جن کا ہم نے تذکرہ کیا قرآن مجید کے آیات کے اندر، تو یہ نبی علیہ السلام کا شان اور مقام بہت زیادہ ہے۔ جہاں اللہ کا مقام کسی اللہ کے بندے کو دیا جائے تو وہ غلو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غلو سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں صرف اسی عقیدے تک رکھے، اپنے انبیاء کرام کو، اپنے بزرگوں کا احترام کریں، فوت شدگان کا احترام کریں، ان کے لیے دعا مانگیں، لیکن ان سے جا کے دعائیں مانگنا یہ وہ چیز ہے جو اللہ کا ایک خاصہ ہے، وہ ہم کسی بندے کو نہیں دے سکتے۔ یہی اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہی حدیث کہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔